ضرورت ہے، نماز پڑھنا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تیاری کے لیے پہلے دل کے کرکٹ کو صاف کرنا ہوگا۔ دل کے اندر جو میل ہے، بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے۔ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ بہت سارے لوگ آج کل کے کئی اکثر مولوی، کئی اچھے اچھے دیندار لوگ، بڑے بڑے اپنے آپ کو کہتے کہوانے والے لوگ کہ جی ہم تو فلاں ابن فلاں ہیں، وہ دیندار ہونے کے باوجود قیامت والے دن ایک ایسا نمازی پیش کیا جائے گا جس کے پاس لاکھوں نمازیں ہوں گی، اور پھر اس نمازوں کے بعد اس کے پاس کئی سو عمرے ہوں گے، عمروں کے بعد اس کے بعد کئی درجن حج ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مفلس ہے، مفلس ہے یہ بندہ۔ مفلس کیوں ہے جی؟ مفلس کیوں ہے؟ اس نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس نے تو ساری زندگی ہر سال رمضان میں عمرہ کرنے جاتا تھا، یہ تو ہر سال حج کرتا رہا، یہ تو زکوٰۃ بھی وقت پر دیتا تھا، اس کی تو داڑھی بھی پوری تھی، پاجامہ بھی ٹخنوں سے اونچا تھا۔ یہ مفلس کیسے ہے یا رسول اللہ؟ یہ کیسے مفلس ہو گیا؟ مفلس تو ہم غریب کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ آئے گا اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، اور جب میزان پر آ کے کھڑا ہوگا نا، ابھی فرشتوں نے لکھنا ہی ہے چل جنت والنو، ادھر سے کوئی غریب آ جائے گا کہ یا اللہ فلاں وقت میں اس نے میری چوراہے میں بےزتی کی تھی، حکم ہوگا اچھا اتنی نمازیں اس کو دے دو، وہ نپٹے گا، دوسرا آ جائے گا کہ اللہ فلاں وقت کے اندر اس نے ہمارے گھر والوں سے زیادتی کی تھی، ہمارا مال مار لیا تھا، اچھا اس کو اتنے عمرے دے دو، حساب برابر ہو جائے۔ ایک ایک مظلوم آتا رہے گا، اور اتنے مظلوم آئیں گے ان کی گنڈا گردی کی وجہ سے، جو مسجدوں میں بیٹھ کے گنڈا گردی کرتے ہیں، جو ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی بے عزتی کر کے بہت بڑے ترم خاں بن گئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جن کی بے عزتی کی ہوگی، جن نمازیوں سے بد اخلاقی کی ہوگی، جن کے سامنے اپنی بہت بڑی عالمیت جھاڑی ہوگی، جن کو یہ کہا ہوگا کہ ہم تو سرمایہ دار ہیں، یہ تو ہمارے باپ کی مسجد ہے، ان سب کے لیے تمہاری نیکیاں بانٹی جائیں گی، اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سوال کرنے والے پھر بھی کھڑے رہ جائیں گے، اور جب سوال کرنے والے کھڑے رہ جائیں گے فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہیں گے یا اللہ اس بندے کی نیکیاں بھی ختم ہو گئیں، لیکن جن سے زیادتیاں کی ہیں وہ تو ابھی بھی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں ابھی بھی باقی ہیں۔ حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، پھر کیا ہو گیا اگر ابھی بھی باقی ہیں؟ اب یہ جو آ رہے ہیں ان کے گناہ ان کی گٹری میں ڈالتا رہے، ان کو فارغ کرتا جا، نیکیوں کا انبار لے کے جو شخص آئے گا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنی گنڈا گردی کی وجہ سے، اپنی بد زبانی کی وجہ سے، لوگوں کا دل توڑنے کی وجہ سے، حرام مال کھانے کی وجہ سے نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی، اور پھر بھی جن سے زیادتی کی ہوگی ان کے سارے گناہ اس کے سر پر لاد کے جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ بہت مشکل ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ کیا سوچا کہ صرف نماز پڑھ کے ہی چھٹکارا ہو جانا ہے؟ اچھے اچھے نمازیوں کو یہ نہیں معلوم کہ نماز پڑھتے کیوں ہیں، نماز کا مطلب کیا ہے، نماز فرض کیوں کر دی گئی، عبادت ہوتی کیوں ہے۔ اذان تو ہے، رسم بلالی تو ہے، روح بلالی نہیں ہے۔ لوگ سجدے میں لوگوں کا برا سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہماری تو نماز ہو رہی ہے، سیدھا بہت بڑے ولی بن گئے ہیں، اپنے آپ میں بن گیا ہوگا، خدا کی نگاہ میں نہیں بنا ہے۔ نماز کس لیے؟ اکثر میں کبھی سفر پہ جاتا ہوں روزانہ ہی، تو اکثر جہاں کہیں مسلمانوں سے ملتا ہوں تو انہیں بیان کے درمیان بھی پوچھتا ہوں کہ بھائی نماز کس لیے پڑھتے ہیں ہم، نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز کا مطلب کیا ہے؟
آج مسلمان دین کی ضروریات کو دین کا مقصد سمجھ چکے ہیں اور ان ضروریات کی وجہ پر آپس میں لڑ رہے ہیں. پاک ہونا نماز سے پہلے ضرورت ہے. پاک ہونا ضرورت ہے. وضو کرنا ضرورت ہے. مسجد بنانی ضرورت ہے. نماز پڑھنا ضرورت ہے. مقصد نہیں ہے. اطمینان سے سمجھ لیں یہ مقصد نہیں ہے. جمعے میں ہمارا اکٹھا ہونا ہماری ضرورت ہے. مقصد کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس لیے تمہیں نماز پڑھنے کے لیے لگایا, اس لیے تمہیں مسجد کے اندر بلایا, اس لیے تم سے وضو کروایا, اس لیے تمہیں امام کے پیچھے کھڑا کیا, اس لیے کندھے سے کندھا ملانے کا حکم دیا تاکہ یہ تمہاری جو نماز ہے تم میں سے گندی باتوں کو نکال دے, بری باتوں کو نکال دے اور تم اچھے بندے بن جاؤ. اگر ضرورت مقصد کو نہ پورا کرے تو پھر وہ ضرورت رہتی ہے. کار خریدی ہو سفر کرنے کے لیے چلتی نہ ہو تو بندہ رکھتا ہے. گھر بنایا ہو رہنے کے لیے چھتیں کام کی نہ ہو تو اس میں رہائش کی جاتی ہے. کپڑے خریدے ہو آسائش کے لیے پہننے کے لیے آرام نہ دیتے ہو تو کیا ان کو پہنا جاتا ہے؟ نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی کسی ملا سے پوچھنے کی بجائے اس دل سے پوچھو. اگر ان سجدوں میں پاکیزگی ہے, اگر یہ نماز ہمیں زنا سے روکتی ہے, بد کرداری سے روکتی ہے, کسی کا مال حرام کھانے سے روکتی ہے, اپنے بھائی کی غیبت سے روکتی ہے, حسد سے روکتی ہے, کینے سے روکتی ہے, کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی آنکھ ڈالنے سے یہ نماز روکتی ہے, اگر حرام کا لقمہ نیچے اتارنے سے یہ نماز روکتی ہے تو رب ذوالجلال کی قسم یہ ہر ایک سجدہ قبول ہے. اگر یہ نماز تمہیں گناہوں سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب ہو نہیں رہی ہے. کس نے بنایا یہ مسئلہ اپنے پاس سے کہ آؤ صرف نماز پڑھنے ہو گئی؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا نماز فرق پیدا کرتی ہے ایک مومن کے اندر اور ایک مشرک کے درمیان میں. فرق آنکھوں کا نہیں ہے, آنکھوں کی شرم و حیا کا ہے. فرق زبان کا نہیں ہے, زبان کے لب و لہجے کا ہے. فرق ہاتھوں کا نہیں ہے, ہاتھوں کے استعمال کا ہے کہ یہ آنکھیں زنا کے لیے اٹھتی ہیں یا شرم و حیا سے جھک جاتی ہیں, یہ زبان کسی کو گالی دینے کے لیے اٹھتی ہے یا دعائیں دیتی ہے, یہ ہاتھ حرام خوری کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. فرق یہ ہے ایک نمازی کے اندر اور ایک غیر نمازی کے اندر. ضرورتوں کو دین نہ سمجھیں. ضرورتیں لازمی ہیں, ضروری ہیں, فرض ہیں, شریعت کا حصہ ہیں, لیکن مقصد کو یاد رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے. دینداری کے اندر بھی اللہ کو گنڈا گردی پسند نہیں, دنیا داری میں تو پسند ہے ہی نہیں. بدترین مغرور وہ ہے جو دولت کی وجہ سے غرور میں ہو, اس سے بڑا مغرور وہ ہے جو دیندار ہونے کے بعد کہتا جی میرے ورگا تو ہے ہی کوئی نہیں. غرور. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں